السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام حاجتوں کو پوری کرے جی، آمین ثم آمین۔ جو میری ویڈیو کو پہلی بار آئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے کیا ہوا ان کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ آج کی جو میری میڈیکل اسٹوری میرے پاس آئی ہے اور جن سسٹر نے مجھے بھیجی وہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں اور انہوں نے اپنا نام سمرا بتایا ہے۔ ان کی میڈیکل اسٹوری بہت ہی زیادہ اچھی ہے، بٹ ان کے راستے میں بہت سی مشکلیں آئیں، بریک اپ ہوا، لیکن فائنلی انہوں نے اپنا کھویا ہوا پیار واپس پایا اور آج وہ بتاتی ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میری بہنوں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کریے تو پورے یقین اور صبر کے ساتھ کریے۔ میرے پاس بہت سی بہنوں کا میسج اور کمنٹس آتا ہے کہ وظیفہ تو کرتے ہیں پر اس کا کوئی اثر نہیں دکھتا، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگا کریں اور اپنے وظیفے کو پورا یقین کے ساتھ کریے۔ اللہ کی حمد و ثنا کریے، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ ضرور اثر کرے گا، کیونکہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو میری بہنوں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور کوئی بھی وظیفہ بنا نماز کے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، نماز کی پابندی وقت پر ادا کریے۔ تو چلیے اسٹوری کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم میری سسٹر، میں نے آپ کا چینل ابھی دیکھنا شروع کیا ہے۔ مجھے آپ کی ہر ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہے۔ میں آپ کی ویڈیو کا بہت بے صبری سے انتظار کرتی ہوں۔ آپ کا ہر ایک وظیفہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی آپ سے اپنی بات کو شیئر کروں۔ میں اپنے سب بھائی اور بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری سب بہنیں الحمدللہ اب اپنے گھر میں بہت خوش تھیں۔ ہمارے یہاں شادی زیادہ تر خاندان میں ہی ہوتی تھی۔ میں بھی اپنے کزن کو بہت پسند کرتی تھی جو میرے چھوٹے چچا کا بیٹا تھا۔ ہم لوگ لانگ ٹائم سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ بھی سوچتے تھے کہ شادی تو خاندان میں ہی ہوگی تو وہیں ہو جائے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا، پھر میری شادی کی بات چلنے لگی۔ ایک دن میری بڑی بہن اور میری بڑی آپی اور چھوٹی بھابھی دونوں لوگ بیٹھی تھیں۔ میں بھی وہاں بیٹھ گئی۔ آپی مجھے بار بار دیکھ رہی تھی، جو مانو ان کو کوئی بات کرنی ہو مجھ سے۔ میں بھی آپی کو دیکھا، پھر آپی نے کہا، کیا بات ہے سمرا، جو بھی دل میں ہے اس کو زبان پر لے کے آؤ۔ پھر میں ہمت کر کے آپی اور بھابھی کو ساری اپنی بات بتا دی۔ آپی بولی، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، ہم لوگ امی سے بات کریں گے، اور دونوں اٹھ کے امی کے پاس چلی گئیں۔ میں ان لوگوں کا بہت بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ پھر بھابھی کی آواز آئی کہ تم کو امی بلا رہی ہیں۔ میں جب وہاں گئی تو اندر ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈر گئی تو امی بولی، جو یہ دونوں بتا رہی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ تم اب۔ میں بھابھی کو دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ شام کو چچا اور چاچی سب لوگ آئے۔ میرے ہسبینڈ میرے چچا کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ میری چچی تھوڑا غصے والی تھی۔ اندر کیا باتیں ہو رہی تھی مجھے کچھ نہیں پتا چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی آئی اور بولی، اندر چلو۔ میں اندر گئی۔ چچا نے بولا، بیٹا میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے گھر کی بہو بننے والی ہیں۔ میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے بہت ساری دعائیں دیں، لیکن شاید چچی کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا، وہ بس مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ پھر ہم لوگوں کی انگیجمنٹ ہو گئی۔ ہم لوگ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ شادی 1 سال بعد ہونی تھی۔ پھر پتہ نہیں ایسی کیا بات ہونے لگی کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے اور ہمارے گھر بھی نہیں آتے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہو باہر جانا ہے تو کام وغیرہ جو ادھورا ہے اس کو مکمل کروا رہے ہیں، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ میری چچی کو یہ رشتہ ہی نہیں پسند تھا، وہ اپنی بھتیجی کو یہاں پر لانا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ بات ہمارے پورے خاندان میں پھیلنے لگی۔ جب امی کو یہ بات پتہ چلی تو امی ترنت چچا کے پاس گئیں، پر چچا امی کو دیکھتے ہی باہر چلے گئے۔
چچی اور امی دونوں لوگ بات کرنے لگی تو چچی نے کہا کہ مجھے سمرا نہیں پسند ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امی بہت سمجھائی کہ دونوں بچے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت پہلے سے ہی پسند کرتے ہیں۔ چچی نے کہا کہ میرا لڑکا وہیں شادی کرے گا جہاں میں چاہوں گی۔ امی کچھ بولتی کہ چچی وہاں سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ میں زاروں کا تار رونے لگی۔ بھابھی امی سب مجھے بہت سمجھایا، میں کچھ نہیں بولی، بس روئے جا رہی تھی۔ امی نے بس اتنا کہا کہ بیٹا اب تمہاری قسمت۔ میں امی کو دیکھنے لگی۔ پھر 1 مہینے کے اندر ہی میری چچی نے اپنی بھتیجی سے منگنی کروا دی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں اندر ہی اندر ایک دم ٹوٹ گئی، جیسے لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں بچا۔ زندگی میں ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ خاندان والے بھی دبی زبان میں بات کرتے رہتے تھے۔ میرے ابو نے کہا کہ تم پڑھائی کیوں نہیں شروع کر رہی ہو، سارا دن کمرے میں ہی رہتی ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ دھیرے دھیرے وقت نکلتا جا رہا تھا۔ میرے چچا کا لڑکا باہر چلا گیا جاب کے سلسلے میں، لیکن میں اس کو بالکل بھی نہیں بھول پائی تھی۔ میں کبھی کبھی ایک میسج بھی کرتی پر کوئی رپلائی نہیں آتا تو میں اور بھی ٹوٹ جاتی۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے نماز پڑھنا شروع کیا بھابھی کے سمجھانے پر۔ میں نماز بالکل بھی نہیں پڑھتی تھی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک دن پڑھ لی پھر سب ختم۔ میری بھابھی ماشاءاللہ نماز کی پابند تھی۔ ان لوگوں کے گھر میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھی امی ابو پڑھتے تھے پر میں نہیں پڑھتی تھی۔ بھابھی کے سمجھانے پر میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے میرے اندر ایک بدلاؤ کو محسوس کیا۔ میں نے بھابھی کو جب یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی دیکھنا تمہارا یہ بدلاؤ ہی تمہاری منزل تک تمہیں لے کے جائے گا۔ میں کہنے لگی نہیں بھابھی اب تو سب ختم ہو گیا ہے۔ بھابھی نے کہا اللہ کی ذات پہ نا امید نہ ہو، تم بس سچے دل سے دعا کرو اور میں تم کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں۔ تہجد کی نماز کے بعد تم اس کو ضرور کرو کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ تہجد کی نماز کے بعد تم کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1100 مرتبہ تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ویسا ہی کرنا شروع کیا۔ ایک دن کالج سے جب میں گھر آئی تو گھر میں ایک دم سناٹا ہوا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو بولی کہ چھوٹی چچی کو اٹیک آیا ہے۔ میں ترنت دعا کرنے لگی کہ اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ پھر میں بھابھی سے اجازت لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے اور امی بھی مسکرا دی میری اس حرکت پہ۔ پھر چچی کو جب گھر لایا گیا تو ہم لوگ سب کچھ بھول کر چچی کی خدمت میں لگ گئے اور میں تو اپنا وقت ہی چچی کو دینے لگی تھی کیونکہ چچی کی کوئی لڑکی نہیں تھی، صرف 2 بیٹے تھے، وہ بھی دونوں باہر، اس وقت دونوں باہر تھے۔ میں چچی کو دوا کھانا وغیرہ سب اپنے ہی ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ میری منگنی کو ٹوٹے تقریباً 6 مہینے ہو گئے تھے۔ پھر چچی کی طبیعت میں سدھار آنے لگا تھا تو میں وہاں جانا کم کر دیا۔ میں اب اسی ٹائم جاتی جب چچی سویا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میرے پاس ان نون نمبر سے کال آتی ہے کہ سمرا میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ آواز بھلا کیسے بھول سکتی تھی۔ میں نے کہا پر آپ کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ منگنی ہوئی تھی پر اب نہیں ہے، ماموں کہیں اور کرنا چاہتے ہیں شادی اپنی لڑکی کی۔ میری امی کو اسی بات کا صدمہ لگا تھا جو ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تب میں بات کو پوری اچھی طرح سے سمجھ چکی۔ میں اٹھی اور تہجد کی نماز ادا کی اور جو وظیفہ کری تھی اس کو پورا کیا اور جب اللہ کے سامنے روبرو ہوئی تو جاروں کا تار رونے لگی۔ میں نے کہا یا اللہ اب مجھ سے کتنا امتحان لیں گے، میں بالکل تھک گئی ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھائیے۔ ابھی 1 ہفتے کے بعد ہی چچی آئیں، پھر وہی انگوٹھی مجھے پہنائی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں بس اتنا ہی کہہ پائی کہ چچی آپ مجھ سے بڑی ہیں، معافی نہ مانگیں۔ پھر میری شادی جس مہینے پہلے سے طے کی گئی تھی اسی مہینے اور اسی ڈیٹ پر ہوئی اور الحمدللہ آج میں بہت زیادہ ہی خوش ہوں۔ چچی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ بالکل اپنی بیٹی کی طرح مجھے رکھتی ہیں۔ میری بہنوں سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، بے شک وہ ہر فیصلہ صحیح وقت پر
صحیح وقت آنے پر ہی کرتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز میں ہی ہر پریشانی کا حل چھپا ہوا ہے۔ تو میری بہنوں چلیے اب اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔